السلام علیکم، میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ نیو یارک کی جائیداد ڈکلیئر نہ کرنے پر آصف علی زرداری کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب جھوٹ بول کر یا پیسے چھپا کر صادق امین تو نہیں رہ سکتے، اور آئین کی شق کے مطابق جو کہ 62F ہے اس کے مطابق آپ اسمبلی کا رکن بھی نہیں رہ سکتے۔ آج کی سیاسی اور قانونی پیش رفت بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا آپ کو جواب دیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے کیونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کنور محمد دلشاد صاحب، جو کہ 32 سال ان کا ECP میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایکسپیرینس رہا ہے۔ کرنٹلی ہی از دی چیئرمین آف نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن۔ انہی کے ساتھ ہیں سفیر حسین شاہ، جو کہ لیگل ایڈوائزر ہیں فار نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن، اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل الیکٹورل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ کنور صاحب اینڈ سفیر صاحب فار جوائننگ اس۔ الیکشن کمیشن کی اگر بات کی جائے، PTI کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سے کیس اٹھانا آصف علی زرداری کو اور سپریم کورٹ کو پرسو کرنا، ایسا کیوں ہوا؟ اس میں اصولی طور پر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی جب میں نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ تحریک انصاف نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ایک ریفرنس بھجوا دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ رہی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس اتنے وکلاء کی ٹیم بھی ہے، ان کا وزڈم ہونا چاہیے تھا کہ پہلی غلطی انہوں نے یہ کی، لاپرواہی میں استعمال نہیں کر، غلطی سمجھ لیں یا حالات اور قانون سے ناواقفی سمجھ لیں کہ انہوں نے درخواست جو لکھی وہ لکھی صوبائی الیکشن کمشنر سندھ، جو کہ قانون اور آئین کی نظر میں صوبائی الیکشن کمشنر صاحب جو ایک ایڈمنسٹریٹر آفیسر ہے گریڈ 20 کا، تو وہ ان تمام لیگل معاملات میں اس کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو کراچی کے سندھ میں جو ہمارے الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کو پیش کیا، اور کہا جی میرے پاور میں نہیں ہے، میرے اختیارات نہیں ہیں، یہ آپ الیکشن کمیشن پاکستان جائیں، وہاں آپ جمع کرا دیں۔ تو وہاں ان کے ساتھ بات بھی چلی۔ تو اس کے بعد انہوں نے لاپرواہی کے ساتھ، اگر عمران خان صاحب یہ پروگرام سن رہے ہوں تو ان کو ہم بتانا چاہیں گے کہ شاید ان کو فیڈ بیک نہیں ملا، تو لاپرواہی کے تحت جہاں لکھا تھا صوبائی الیکشن کمیشن وہ کاٹ کے لکھ دیا الیکشن کمیشن، یعنی قلم سے ہی۔ اتنی ان کی لاپرواہی دیکھیں، لاپرواہی سمجھ لیں یا سمجھ لیں کہ انہوں نے بالکل بے احتیاطی کے ساتھ، بہرحال انہوں نے اپنے صوبائی الیکشن کمیشن نے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ اب یہ جب الیکشن کمیشن میں آیا تو ہم نے اس پر کالم بھی لکھے، اسٹیٹمنٹ بھی دیا، کئی پروگرام بھی کیے کہ جناب اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کے MNA MP سینیٹر کے بارے میں ریفرنس لینے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ سماعت کرنے کا تو ایسے ججوں کے پاس جو درخواست چل جاتی ہے تو سماعت وہ کر لیتے ہیں، اور سماعت کرنے کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ انہوں نے کہنا تھا جناب آپ کو تو قانون ہی نہیں پڑھا، آپ نے آرٹیکل 63(1) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کے خلاف ریفرنس جائے گا وہ تھرو سپیکر جائے گا، اور سپیکر قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو یا چیئرمین سینٹ ہو، اس کے تھرو جائے گا جیسے جیسے کیس ہوگا۔ اب سپیکر اس کو باقاعدہ سپوٹرنگ کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا اپنے چیمبر میں بیٹھ کر، اس کے بعد وہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دے گا ودن 30 days۔ تو ان کی لاپرواہی تھی، وہ قانون کو صحیح لاپرواہی سمجھ لیا یا ان کو ادراک نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے انہوں نے یہی لاپرواہی اس ECL لسٹ میں بھی دکھائی جہاں پہ انہوں نے 170 کے قریب نام بھیج دیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے واپس لیا؟ اب ایک اور دیکھیے، ساتھ دوسرا آپ یہ دیکھیں، اب جو آج ان کی ہیئرنگ ہونی تھی الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس، انہوں نے تو باقاعدہ ہیئرنگ کر نہیں پایا۔ آپ ایک سادہ سے کاغذ پہ درخواست آپ دے دیں گے الیکشن کمیشن کو، خواہ وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کی ہیئرنگ کریں گے، وہ ہیئرنگ کرنے کے بعد اپنی ججمنٹ دیں گے۔ جب انہوں نے آج ان کو باقاعدہ نوٹس جاری ہوئے پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ سے درخواست واپس لے رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ اچھا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو پاس لا منسٹر سے کم از کم مشورہ کر۔ لا منسٹر بہت قابل ترین شخص ہے ڈاکٹر فروغ نسیم، اٹارنی جنرل پاکستان کے کیا انٹرنیشنل لیول کے ہیں، انہوں نے مشورہ نہیں کیا، یہ جلد بازی میں مشورہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ۔ اب اٹارنی جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لا منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا کام ہے؟ جب ایک قانون نے آئین میں درج کر دیا کہ آرٹیکل 63(1) کے تحت یہ جائے گا اسپیکر کے پاس، اسپیکر بھیجے گا 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، جو اسپیکر جب بھیج دے گا ECP کے پاس تو پھر پورے اختیارات آ گئے ECP پہ۔ وہ اس کی مرضی ہے قانون کے مطابق اس کو خارج کر دیں یا ایکسیپٹ کر لیں یا سزا دے دیں، وہ پورے اختیارات کے ان کے پاس ہے۔ لیکن اختیارات جب آتے ہیں جب اسپیکر کے تھرو جاتا ہے، ڈائریکٹ جانے پر اس کے پاس اختیارات وہ غلط روٹ پہ چلے گئے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب پہلی غلطی کی، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسپیکر کے تھرو بھیجیں گے، آسان طریقہ تھا۔ اب وہاں جائے گا سپریم کورٹ، ان کا وقت ضائع کریں گے سپریم کورٹ۔ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب بنیں گے تو نئے آ رہے ہیں چند دنوں کے، ان کو یہ چاہیے کہ جرمانہ کر دیں تحریک انصاف کی، کہ جرمانہ کریں کہ آپ کو قانون نہیں پڑھنا آتا، یہ میرے پاس کیسے کیس آ گیا، یہ تو جائے گا اسپیکر کے ذریعے۔
لیکن کب تک ایکسپیکٹ کریں ہم یہ والا میسج ان سے؟ نہیں بہرحال ان کے آپ نے واپس لے لیا ہے. اب آپ کا پروگرام سننے کے بعد دیکھنے کے بعد شاید ان کی عقل میں دانش میں آ جائے اور وہ جا کے غلط، آپ بالکل غلط راستہ اپنائے ہوئے تھے. مقدمہ کیا آصف علی زرداری کے اس مقدمے پہ آتے جہاں پہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اپنے اثاثے اپنے ایسٹس. ہم جانیں گے اپنے قانونی ماہرین سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. سفیر صاحب، آپ بھی قانون کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ نے بھی قانون دیکھا ہے. مقدمہ ہے کہ اگر آصف علی زرداری کی بات کی جائے، کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں کیس میں بہت سارے ٹیکنیکلی فلاز ہوتے ہیں اور چونکہ پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی سب سے بیسٹ پولیٹیکل پارٹی کی کسی کی لیگل ٹیم ہے جو بہت سینئر لائر ہیں اور انہوں نے بہت ایکسپیرینس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں. تو جہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹیکنیکلی فلا نظر آتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے عدالت میں جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لیگلی وہ فلاز، تو وہ پھر ظاہر عدالت نے وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایز پر جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اکارڈنگس ود دی لا. تو اب ظاہر ہے چاہے وہ ای سی ایل کا کیس ہو جس میں انہوں نے ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب وہ ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام نکال دیا اور چیف منسٹر صاحب کا نکال دیا جو مراد علی شاہ صاحب ہیں. اب وہ بھی بڑی عجیب سی، یہ دیکھیں یہ تو ایک کامن سینس ہے نا، اس میں تو کوئی کامن سینس ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کا آپ نام ڈال رہے ہیں، دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے، چیف منسٹر ہے، اس نے کوئی آفیشیل ٹور بھی نہیں کر سکے گا نا. ای سی ایل کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ٹیکنیکلی چیزیں وہ تو ظاہر ہے عدالت کو جب پراپرلی پروسیڈ کیا جاتا ہے تو عدالت پھر ظاہر ہے اکارڈنگس ود دی لا کنوینس ہوتی ہے. چل بھی رہے ہوں، چلے مراد علی شاہ کی بات نہیں کرتے، ایک ایسا سیناریو بتاتے ہیں کہ جس میں اگر کیسز چل رہے ہوں پھر بھی آپ ای سی ایل پہ نہیں ڈال سکتے بے شک وہ سی ایم ہو. نہیں اس میں دیکھیں اس میں تو پھر وہی نیب کا ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آلریڈی بہت سارے کوسچن ریز ہو رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے کہ کیا کئی لوگوں کو نیب جو ہے وہ ڈیورنگ انکوائری اریسٹ کر لیتا ہے یا انکوائری کے دوران میڈیا میں ہائی لائٹ کر دیتا ہے. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کئی کیسز میں آبزرویشن بھی ہیں کہ بھئی ابھی آپ وہ انکوائری آپ جو ہے نا پرائیویسی میں نہیں کرتے، آپ انکوائری میڈیا میں دے دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو ظاہر ہے وہ کیچڑ اچھلتا ہے. اور کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ انکوائری کمپلیٹ ہونے کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران میں بھی نہیں اریسٹ کرتے. تو یہ ٹیکنیکلی یہ تو بالکل یہاں ہے کہ جو ہے اکراس دی بورڈ جو ہے وہ چاہے نیب ہو چاہے باقی ادارے ہوں ایف آئی اے ہو، ان کو ایک ہی اکراس دی بورڈ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اریسٹ ایک بندے کو کرنا ہے آفٹر انویسٹیگیشن تو دوسرے کو بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کئی لوگ اپنے سروسز انجوائے کر رہے ہوں اور وہ گھر بیٹھے ہوں اور کئی لوگوں کو اریسٹ. تو یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ فلا ہے اور اس کو کسی طریقے سے ایڈریس کرنا پڑے گا. قمر دلشاد صاحب، کہا جاتا ہے کہ کوئی لارجر ایجنڈا ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے ادارے مل کے کام کریں، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لائک اچانک سے اپوزیشنز کو پریشرائز کرنا مقدمات؟ اس میں جیسے بتایا نا سفیر شاہ صاحب نے، اس میں بعض صحیح معنی میں نیب کو بھی چاہیے کہ نیب جو جا رہا ہے نا اپنے ادارے کے لیے تو وہ پہلے ان کو انکوائری کر رہا ہے، انویسٹیگیشن کر رہا ہے، پھر ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد میڈیا میں بھی آ رہا ہے، اس کی کردار کشی بھی ہو رہی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا اچھا اثر نہیں پڑ رہا. اور لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک چیف منسٹر ہیں صوبہ سندھ کے، تو ان کا ای سی ایل میں ڈالنے سے تھوڑی سی خفتگی یہ ہوئی کہ وہ تو خود کہاں جائیں گے. وہ ان کے خلاف تو کیسز زیادہ ہیوی ہے بھی نہیں، کوئی اتنا زیادہ معمولی سے انویسٹیگیشن ہے. لیکن ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے نا جو کیسز والے بھی باہر بیٹھے ہیں. تو سارے اس طرح معاملات میں چل رہا ہے. تو اس میں تو سفیر شاہ کا ٹھیک کہا ہے کہ ہم بھی اس بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی رہا کہ بلاول زرداری سے ہیں، تو بلاول زرداری کا ظاہر ہے بچپن کے کیسز ہیں اس کے، وہ بھی اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال انہوں نے ای سی ایل میں نام ڈال دیا، مراد علی شاہ کا ڈال دیا. ان کا خیال یہ تھا کہ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل ڈالنے سے کہ ہم وہاں سندھ میں اپنا کوئی جو ہے اس طریقے سے اپنا کوئی چینج کروا لیں گے یا اس کے خلاف، چونکہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ میں پیپل پارٹی کے جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں وہ خوش نہیں ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ. تو اس میں کہ انہوں نے چند کچن کیبنٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ نان وہ ہیں، پولیٹیشین تو نہیں ہیں، اس لحاظ سے ممبر نہیں ہے صوبائی اسمبلی کے، ان کو ایڈوائزر کا رینک دیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں سارے کام تو آپ نے ایڈوائزروں سے لے رہے ہیں، ہم سے تو آپ بات ہی نہیں کرتے. تو آپ کو لگتا ہے یہی لارجر ایجنڈا ہے؟ نہیں، اس کا یہ ہے کہ اب تھوڑا سا معاملہ بگڑ گیا ہے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کھل کے کہہ دیا، بہت برملا کہا کہ بلاول جو ہے وہ معصوم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں، بڑے معزز شخص ہیں.
تو اب وہ تو ان کے خلاف جو تھی تحریک عدم اعتماد وہ ختم ہو گئی، اب ان کے بعد ختم ان کے اندر سے جو بغاوت ہونے والی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو سیاسی طور پر وہاں جھٹکا لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اپنی مشن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اب بلکہ مضبوط ہو گئی ہے پاکستان پیپل پارٹی. لیکن اسی طرح دیکھیں زرداری صاحب کا جو کیس آ رہا ہے، زرداری صاحب کا یہ تو خیر الیکشن کمیشن میں تو کیس چلا جائے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان وہ یہ ایڈوائز کرے گی کہ آپ تھرو اسپیکر بھیجیں، اور اسپیکر کے تھرو آ جائے گا تو کیس بڑا سیریس ہے. یہ تو اس میں حقیقت ہے، وہ اتنا معمولی کیونکہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، ایویڈنسز. ہاں ٹھیک ہے، وہ ثبوت پیش کر دیں گے تھرو اسپیکر بھجوا دے گا ای سی پی، اور الیکشن پاکستان نوٹس جاری کرنے کے بعد وہ آج آنے کا خطرہ ہے، وہ زد میں آ جائیں گے، نااہلیت کے زد میں آنے کا امکان ہے آصف الجرداری کو. لیکن انہوں نے فورم جو ہے وہ انہوں نے استعمال صحیح میں انہوں نے نہیں کیا. اب وہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر وہ فورم صحیح بھی آ جائے گا، تو وہ آئے گا الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہی، لیکن وہ تھرو آئے گا اسپیکر. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے سپریم کورٹ کہ ہم ڈائریکٹ بھجوا دیتے ہیں، لیکن وہ کہیں گے آپ تھرو اسپیکر آ کے آئے گا، اسپیکر کے تھرو آئے گا، تو کیس سیریس ہے، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر اپوزیشن کی بات کی جائے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بارگین چلے گا اداروں کی طرف سے ان دو پولیٹیکل پارٹیز پہ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. قمر صاحب کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بارگین ہو جائے گا فار ریورسنگ دا 18th amendment اور سم پارٹ آف اٹ؟ اس میں بڑی خبریں ہم سن رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اب میں محسوس یہ کر رہا ہوں، آپ کی وساطت سے ہم کہہ دیتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے، کہ اس کے جو بڑے بڑے حالات اسے گھمگیر ہو گئے ہیں. اب پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی اب ایک بند گلی میں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ اب دیکھیں ان کے جو منسٹر ہیں تو انہوں نے کل نیب کے چیئرمین کو، نیب کے ادارے کو بڑا کرٹیسائز کیا اور یہ کہا جی پرائم منسٹر کو آپ نے جب طلب کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کے خلاف کیسز بنا رہے ہیں، یہ پاکستان کی توہین ہے، پرائم منسٹر کی توہین ہے. یہ انتہائی نامعقول ان کی دلیل ہے، کیونکہ اداروں کے سامنے جو ہے اس میں کسی پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ جس ادارے میں کوئی خلاف کیس آ جائے تو ادارہ طلب کر سکتا ہے. ان کو ظاہر تاریخ کا ادراک ہوتا ہی ہے ہی ان کے پاس. اب اسرائیل کے پرائم منسٹر کو سٹنگ پرائم منسٹر اسرائیل آئی جی اسرائیل نے اریسٹ کر لیا، اس کو اریسٹ کیا، درخواست گئی اس کے بارے میں، کوئی کریکٹر کے بارے میں بات تھی، کہ اسے اسی ٹائم اس نے کیا، اس نے کہا کہ مجھے 2 گھنٹے کی مہلت دے دیں. پرائم منسٹر نے کہا، اسرائیل کے پرائم منسٹر نے، تو اس نے کہا 2 گھنٹے کی پرواہ نہیں. وہ تمام اس کو لیپ ٹاپ تمام اس کو انہوں نے تحویل میں لے لیا اور اس کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. تو اب یہ کہنا کہ کیا اسرائیل کا پرائم منسٹر کوئی کم تھا، لیکن وہاں کے آئی جی نے اریسٹ کیا اس کو. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کے وہ ہوا یہ غلط ہو گیا. اس آپ 2 کام ہو جائیں. جس شخص نے یہ بات کہی ہے نا، اس نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ سخت دشمنی کی ہے. دشمنی سے بات کر دی. اب نیب جو ہے وہ بند گلی میں کھڑی ہو گئی. اب اگر کسی وجہ سے اس کو معاف کرتے چھوڑ دیتی ہے، ایکوٹ کر دیتی ہے پرائم منسٹر کو، عمران خان کو، تو وہ کہیں گے وہ دباؤ میں آ گئے. جی اب ادارہ کہے گا ہم تو وہ کہیں تمام اپوزیشن آتی رہتی ہیں پی ٹی آئی سے، پھر وہ معذرت کرتے ہیں، پھر آتی ہے، پھر معذرت کرتے ہیں. لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ اس پولیٹیکل اسٹرگل میں اونٹ آپ کو کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے؟ لائک جاری ہے پی ٹی آئی ورسز دی اپوزیشنز، پھر کیسز آپ کے؟ دیکھیں کیسز تو ظاہر ہے وہ تو عدالتوں میں ہیں یا نیب کے ریفرنسز ہیں، وہ تو ایز پر پاکستانی قانون کے مطابق وہ آگے چلنے ہیں. اس میں تو کوئی کیسز میں تو کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے کیس پریزنٹ ہوا، کیس میں ایویڈنس کیا ہے، وہ ایویڈنس کیا ایڈمیسیبل ہے نہیں ہے. وہ تو ایک میرٹ پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ تو کوئی ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے. لیکن ٹائم لائن کی پریڈکشن تو کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جس طرح ابھی دلشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیکنیکلی غلطی کر رہی ہے، ٹیکنیکلی بلنڈر کر رہی ہے. اب اس میں بینیفٹ آٹومیٹیکلی بینیفٹ کس کو جائے گا؟ اپوزیشن کو جائے گا. دوسری پولیٹیکل اگر آپ جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ غلط فورم پہ چلے گئے، اب غلط فورم پہ چلے گئے، ٹائم بھی ویسٹ ہوا اور آپ کا کیس بھی ویک ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فورم پہ جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ان تمام ایکسرسائز سے یہ تو طے ہے کہ اس سے جو اپوزیشن جماعتوں کو فائدہ ہوگا. جب آپ کوئی بھی، لیکن وہ فائدہ کر نہیں پا رہی نا، because وہ بھی تو لائم لائٹ میں ہے اس وقت. لیکن کوئی بھی اب دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے کتنا عرصہ ہوا ہے گورنمنٹ کو، ابھی تو ظاہر ہے نیب میں بھی جو کیسز ہیں وہ الگ ہیں، جو مختلف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں وہ الگ ہیں. لیکن بینیفٹ الٹیمیٹلی جب ایک کیس دیکھیں، ریلیف ایک ہوتا ہے امیڈیٹلی ریلیف، ایک ہوتا ہے فار لانگ ٹائم چلتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ چونکہ کوئی ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے، کوئی باقی چیزیں اسٹرانگ نہیں ہیں، تو وہ ایڈوانٹیج ہوگا، فائدہ ہوگا.
تو میرا جہاں تک اپنا خیال ہے کہ لیگلی جتنے کیسز ہیں یہ اپوزیشن جماعتوں کے اگلے 6 7 8 مہینے میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں لیکن میں ایک کہ یہ فار لانگ ٹائم جو ہے نا یہ اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے یعنی وہ بچ جائیں گے تھوڑا سا بہتر ٹیکنیکلی بہتر ہوگا. اس میں دونوں طرف ٹھیک کہا انہوں نے, بالکل ٹھیک کہا ہے سفیر شاہ صاحب نے کہ بالکل صحیح کہا ہے. اس میں ہوگا کہ ایک تو اپوزیشن کو, دوسرا میڈیا کو, اور دوسرا عوام کو, ووٹرز کو محسوس ہوگا کہ بھئی جناب یہ کس انداز سے بات کر رہے ہیں, ان کو تو اپنے لا کا قانون کا ہی نہیں پتا, طریقہ کار کا نہیں پتا, رول بزنس کا نہیں پتا. لیکن جن کو پتا تھا انہوں نے کیا کر دیا؟ برحال اب سلسلہ آہستہ آپ لوگوں بڑی باشعور کر دیا نا آپ کے میڈیا نے, تو بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ باشعور کیا ہوا نا. اب میں آپ کو ایک اور, جہاں میں نے اسرائیل کی مثال دی نا آپ کو, تو میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ملک کی مثال دے دیتا ہوں. جی میں آپ سے ایک آخری سوال بھی کرنا ہے, جلدی کریں, 1 منٹ رہ گیا میرے پاس. بس بھائی یہ کہ نرسما راؤ انڈیا کا پرائم منسٹر تھا, اس کے خلاف انویسٹیگیشن کی, وہاں ہمارے ہاں ہے FIA, ان کے یہاں CIA, انہوں نے اس کو اریسٹ کیا, سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے اریسٹ کیا نرسما راؤ کو. اس کے بعد 2 سال تک مقدمہ چلتا رہا, 2 سال کے بعد بری ہو گئے تو دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے. تو یہاں یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے خلاف جو کیوں جا رہے ہیں, ہمارے خلاف کیوں پاکستان کی توہین ہوگی, جمہوریت کی توہین ہوگی, پرائم منسٹر کی توہین نہیں ہوتی. یہ ملک مضبوط ہوتا ہے کہ وہاں اتنا اچھا ادارہ ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے طلب کر لیا, اس سے دنیا میں اچھا میسج آتا ہے. آپ نے اس سے ایگزامپل دی اسرائیل اور انڈیا کی آئی سپوز, تو آپ کو لگتا ہے کہ جب پاکستان کی اگر سچویشن دیکھی جائے, پولیٹیکل جو اسٹرگل, میں نے ان سے بھی سوال کیا, پارلیمانی ڈیموکریسی کو خطرہ تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں, پارلیمانی سسٹم جس انداز سے جا رہے ہیں اس سے اس کے بعد میں نیکسٹ کو پروگرام ہم کر لیں گے, تو یہ خطرہ ہے اس کو. جب جو ادارے دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل بھی دیکھ رہے ہیں, چائنا بھی دیکھ رہا ہے, تمام بڑے بڑے مالک بھی دیکھ رہے ہیں, CPEC کا بڑا انٹرسٹ ہے اس کے چائنا کو, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اگر سیاسی نظام درم برم ہو رہا ہے تو ان کے بھی انٹرسٹ مضروع ہو رہے ہیں نا. تو خطرہ آپ کا درست ہے, خطرہ ہمارے پارلیمانی نظام کو ہے. اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا, اپوزیشن بھی اس طرح کرتی رہی, بل لا پاس کر سکے, لیجسلیشن نہ ہو سکی, تو خطرہ ہے کہ ہمارے سسٹم کو جو لپیٹ نہ دیا جائے. جی خطرہ بھی نظر آ رہا ہے. اور اگر بارگین کی بات کی جائے, اگر ادارے بارگین کر بھی لیتے ہیں, سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ کیا عوام اس بارگین کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی تیار ہے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, بہت شکریہ سفیر صاحب فار جوائننگ می ان دی اسٹوڈیو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.